ears twain was his wing, hear the command. کیسے کرو ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک؟ جیسے ماں نے تم بطن میں تھے تو تمہارے ساتھ اچھائی کا سلوک کیا. عورت کی عظمت کا ایک اور حوالہ ہے یہاں قرآن میں. عورت کی عظمت کا حوالہ کے مقابلے میں یہاں آ گیا, اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت خاتون کے جسم میں سے ایک نہیں 6 بھائی تخلیق ہوتے ہیں, 5 بہنیں تخلیق ہوتی ہیں, بیٹیاں تخلیق ہوتی ہیں. آج کی بیٹیاں کل کی مائیں, معاشرے کی ذمہ دار. یہ اللہ رب العزت نے جو عظمت دی ہے, تخلیق کا جو ہنر دیا ہے خاتون کو, یہ مرد کے پاس نہیں ہے. اور تخلیق کا جو حوصلہ دیا ہے خاتون کو, وہ بھی مرد کے پاس نہیں ہے. اور پھر اس تخلیق کو پہلے ووم کے اندر, اور اس کے بعد بازوؤں کے اندر, پھر اس کو گود کے اندر, پھر اس کو سینے کے اندر لگا کے رکھنا, اور پھر اس کو اس قابل بنا دینا کہ وہ اتنا 6 فٹ کا آدمی کھڑا ہو کے بات کر سکے, 6 فٹ کا آدمی بیٹھ کے بات سن سکے. یہ اللہ رب العزت نے خاتون کی یہاں پہ عزت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور کہا کہ شو گریٹیٹیوڈ ٹو می اینڈ ٹو تھائی پیرنٹس. اور لفظ ہے تم میرا شکر کرو, اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں. اور ساتھ کیا ارشاد فرمائے؟ اپنے والدین کا بھی شکر کرو. اب پچھلی سورہ اسراء کی گفتگو جو میں نے آپ سے عرض کی, وہ آپ ذہن میں رکھیے تو ایک اور پہلے اللہ تابعداری بتائی کس کی کرو, خدا کی تابعداری کرو اور اس کے ساتھ والدین کی تابعداری کرو. اور دوسرا کیا کہا کہ میرا شکر ادا کرو, اس کی بے شمار نعمتیں, زندگی اس کی نعمت, صحت اس کی نعمت, اور اچھے آلات اس کی نعمت, اچھی اولاد اس کی نعمت, اور اچھا لہن اس کی نعمت, اچھا کردار اس کی نعمت. ساتھ کیا ارشاد فرما دیا اللہ رب العزت نے؟ ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. اور اس کے ساتھ but if they strive to make thee join in worship with me things of which thou hast no knowledge, obey them not. ایک جگہ ایسی ہے جہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی نہ سننا, صرف ایک جگہ, کہ اگر وہ کم علمی کی وجہ سے اللہ میں کسی کو شریک ذات و صفات کے حوالے سے ٹھہرائیں اور تمہیں کہیں کہ اللہ کے احکام کی پابندی نہ کرو, تو وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ اجازت ہے صرف. اس سے نیچے اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس سے نیچے ساری جگہ پہ اللہ کی تابعداری کے ساتھ والدین کی تابعداری, اللہ کے شکر کے ساتھ والدین کا شکر, اور اللہ کی نعمتوں کے شکرانے کے طور پر جب آپ بات کریں تو اپنے والدین کے احسانات اور جو نعمتیں عاجزی کی حالت میں بچپن میں انہوں نے ہمیں دی, ان کے شکرانے کا بھی اظہار کرنا بہت ضروری ہے. اور اس میں ایک اور جگہ بہت اہم اور بہت ضروری بات آئی ہے جو میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے yet bear them company in this life with justice. کہ اگر والدین کسی کے کافر ہوں, مشرک ہوں, کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں اور ٹوٹلی گمراہ ہوں, میں نہیں کہہ رہا, قرآن حکیم کہہ رہا ہے, ٹوٹلی گمراہ ہوں, اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا obey them not. گمراہی میں ان کی بات اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کے خلاف تو مت سنو. yet bear them company in this life with justice. لیکن اس کے باوجود ان کا ساتھ نہ چھوڑنا, ان سے انصاف کرتے رہنا, ان کی تابعداری کرتے رہنا, ان کا شکر ادا کرتے رہنا, وہ تمہارے والدین ہیں. اس کے بعد yet bear the company with them in this life with justice. ارشاد ہوا کہ یہ ہونے کے باوجود بھی, اب دیکھ لیجئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام بڑی ایکسٹریم سکھاتا ہے. کیا ایکسٹریم سکھاتا ہے؟ انسانیت سے محبت کی ایکسٹریم سکھاتا ہے. اسلام انتہا پسند ہے. ہاں اسلام انتہا پسند ہے. کس میں؟
والدین کے حقوق میں دیکھیے کیا انتہا پسندی ہے کہ کافر ہیں تو تب بھی تابعداری کرنا، ان کا ساتھ مت چھوڑنا، ان کے ساتھ انصاف کا سلوک کرنا، انصاف سے تہی دامن نہ ہو جانا، انصاف سے تمہارا کہیں رشتہ نہ ٹوٹ جائے، ایک. اور دوسرا اینڈ کنسیڈریشن، ان کے معاملات کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے. وہ ذمہ داری بھی تم اس سے قطعاً نہیں بچ سکو گے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بڑا سیدھا کہا والدین کے بارے میں کہ میری طرح ان کی تابعداری کرو، میری طرح ان کا شکر ادا کرو. اور ساتھ ارشاد فرمایا I will tell you the truth and meaning of all that، کہ میں ہوں جو سارا علم تمہیں سکھا دوں گا. اور کہاں سے سکھائے گا وہ علم؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج پھر آپ کے سامنے دوبارہ عرض کرنے لگا ہوں، وہ علم سارا اس کتاب کے اندر موجود ہے جو قرآن ہے. اور اس علم کا ایک حصہ لاز ان قرآن ہے، ایک حصہ لاز ان قرآن ہے، ایک حصہ صرف. آگے چلتے ہیں اس موضوع کو لے کے قرآن حکیم کی ایک اور سورت کی طرف چلتے ہیں، سورہ الاحقاف ورس نمبر 15 and 18. اس طرح ہوا، یہ پورا خطاب ہے عالم انسانیت کے لیے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. We have enjoined on the mankind kindness to his parents، کہ ہم نے انسانیت کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کائنڈنس کا مظاہرہ کریں، اپنے والدین کے ساتھ مہربانی کا مظاہرہ کریں، اپنے والدین کے ساتھ شفقت اور نیکی کا مظاہرہ کریں. یہ کس کے لیے؟ انسانیت کے لیے، پورے عالم انسانیت کے لیے. In pain did his mother bear him، جیسے ماں نے اس کو برداشت کیا بچے کے طور پہ. And in pain did she give his birth، اور پھر اسے تخلیق کیا. The carrying of his child to his wing in a period of such and such. یہ وہی موضوع چل رہا ہے کہ جس طرح ماں نے اپنے جسد کے اندر سے اسے تخلیق کیا. And age of full strength and attain of 40 years، اور پھر اس کو خدمت کر کے جوان بنا دیا، قوی الجثہ بنا دیا، اس کو لئیم شئیم بنا دیا، اس کو تگڑا کر دیا. وہ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گیا، وہ اس قابل ہو گیا کہ معاملات کو سنبھال سکے. O my Lord, grant me that I may be grateful for thy favor which thou hast bestowed upon me. اور پھر کیا کہو کہ اے میرے خدا میرے اوپر مہربان ہو جا، مجھے استطاعت دے، مجھے ہمت دے، مجھے طاقت دے، مجھے وسائل دے دے، میرے اوپر مہربانی کر، میں ان کے ساتھ وہی سلوک کر سکوں ماں باپ کے ساتھ جو انہوں نے میرے ساتھ سلوک کیا ہوا ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے and upon both my parents and that I may work righteousness such as thou mayest approve. اور میرے دونوں والدین، ماں اور والد دونوں کے اوپر یا اللہ مہربان ہو جا. مہربانی کے ساتھ کیا دعا کر دی؟ دوسرا and I may work righteousness such as thou mayest approve، کہ جس طرح سے وہ میری رہنمائی کرتے رہے کہ ٹھیک کام کرنا، یا اللہ مجھے توفیق دے میں اپنے والدین کے کہنے کے مطابق ٹھیک کاموں پہ ڈٹا رہوں، ٹھیک راستے پہ چلتا رہوں، ٹھیک طرف میری نظر رکھ، ٹھیک طرف میرے قدم رکھ، ٹھیک طرف میری زبان رکھ، ٹھیک طرف میرا دھیان رکھ. آگے ارشاد ہوا and be gracious to me in my issue، اور والدین کے ساتھ مہربانی کے حوالے سے مشورے اور کسی سے مت کرو. خدا رب العزت نے فرمایا and be gracious to me in my issue، کہ مجھ سے مدد مانگو کہ میں تمہارے اوپر مہربان رہوں تاکہ تم والدین کے ساتھ مہربانی والا سلوک کر سکو. اس لیے اگر کسی جگہ تقسیم آ جاتی ہے، شادی شدہ آدمی ہے، عملی صورتیں آ جاتی ہیں، مثلاً